نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی کریم الامین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اسی حوالے سے ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد لاہور پاکستان سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سوالات فرماتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عرض کرتے ہیں۔ آج بھی حسب معمول حاضر ہوں، آپ کوئی سوال فرمانا چاہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں، بلا ہچکچاہٹ و تردد پوچھا جا سکتا ہے۔ کوئی صاحب کوئی بھی سوال فرما سکتے ہیں۔ جی آگے بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال امتیاز شیخ صاحب کا ہے۔ کہتے ہیں حضور معاشرے میں افراد کا کردار بیان فرما دیں۔ محترم اقبال رحمہ اللہ نے ایک جگہ کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے تو افراد کا کردار راسخ ہونا چاہیے، پکا ٹھکا ہونا چاہیے، اور ان کا کردار قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، اور معیار ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے فرمایا یہ کرو وہ کرو، جس سے اللہ نے منع فرمایا یہ نہ کرو وہ نہ کرو، جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ کرو وہ کرو، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا وہ نہ کرو۔ افراد کا کردار جو ہے وہ بنتا ہے تربیت کی وجہ سے۔ جتنا عمدہ مربی ہوگا فرد کا کردار اتنا ہی شستہ، نکھرا ہوا، اعلیٰ ہوگا۔ اب دیکھیں، جب بڑے بڑے مربیان موجود تھے، مثلاً امام ربانی مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی موجود تھے، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی موجود تھے، تو ان حضرات کے تربیت یافتگان اتنے اعلیٰ پائے کے افراد تھے کہ ایک ایک فرد نے لاکھوں افراد کی تقدیریں بدل ڈالیں۔ لہذا افراد کا کردار اگر عمدہ ہو تو فرد کے کردار کے اعلیٰ ہونے سے آگے کئی نسلیں جو ہیں وہ سدھر جاتی ہیں۔ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اقبال ہی نے ایک دوسری جگہ کہا کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دیں۔ اگر آپ عبادت کرتے ہیں اور اس میں دماغ میں اور دل میں یہ ہے کہ اس پر جزا ملے گی، تو اللہ کی یاد کے موقع پر اس کی جزا کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے، تقاضا چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جب بندہ مومن جزا کا تقاضا چھوڑ دیتا ہے تو باقی کیا رہ گیا؟ اللہ۔ اور جب باقی اللہ رہ گیا تو سب کچھ باقی رہ گیا۔ لہذا ہر فرد کو جو ہے وہ اس طرح کا بننا چاہیے، ان کے مربی ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ انسانوں کے لیے بھلائی اور انسانوں کے لیے خیر خواہی کے جذبات سے آراستہ ہو کر کام کریں۔ اللہ تعالیٰ
ہم میں سے ہر فرد کو جو ہے اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس کا ایک مصرع ایک بار دیا گیا اور اس پر آرٹیکل لکھنے کو کہا گیا، اس سے کچھ 40 سال پہلے کی بات ہے۔ الحمدللہ میں نے مقابلے کا وہ آرٹیکل لکھا اور اس میں مجھے فرسٹ پرائز دیا گیا۔ پھر وہ کئی بار مختلف رسائل میں اور مختلف جگہوں پر چھپتا رہا۔ الحمدللہ یہ کوئی چند سالوں کی بات ہے، اس کو میں نے دوبارہ ترتیب دیا تھا، اس پہ کچھ کام کیا تھا۔ اب وہ دوبارہ تیار ہو گیا ہے، کمپوز بھی ہو گیا ہے، تقدیر کیا ہے کے نام سے وہ چھپ رہا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن چھپ کے آتا ہے، وہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس میں معاشرے میں افراد کا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے اور وہ کردار کس طرح بنایا جائے اور افراد کی تربیت کس طرح کی جائے کہ وہ اس طرح کا کردار ادا کرنے پر تیار ہو جائیں جس سے اقوام کی تقدیر کو پلٹا جا سکے۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال افضل باجوہ صاحب کا ہے۔ حضور کیا حدیث مبارک کے مطابق نماز بغیر کسی عذر کے جمع کر سکتے ہیں؟ جی جناب، جمع بین الصلاتین حقیقی یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، یعنی یہ بات تو قطعاً دل و دماغ سے محو کر دینی چاہیے کہ جمع بین الصلاتین حقیقی بھی ممکن ہے۔ ہاں، جمع بین الصلاتین سوری ممکن ہے۔ اب جمع بین الصلاتین سوری ہونا یہ خود عذر ہے، لہذا اس مسئلہ پر غور کرنا چاہیے اور تحقیق کے بعد اس پر زبان کھولنی چاہیے۔ جمع بین الصلاتین حقیقی کسی صورت بھی درست نہیں ہے، اور جمع بین الصلاتین سوری یہ جائز ہے، اور اس پر ہمارے اکابر جو ہیں جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ رہا احادیث مبارکہ سے استدلال، تو بھائی حدیث سے ڈائریکٹ استدلال کرنے میں آپ کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو فائدہ اس وقت ملے گا جب آپ حدیث سے استدلال کرنے سے پہلے اس کے جملہ زاویوں پر غور کر لیں۔ اور اگر آپ نے جملہ زاویوں پر غور نہ کیا اور حدیث پاک سے ڈائریکٹ استدلال کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کا معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ آپ اب کہیں گے کہ جب حدیث شریف میں کوئی چیز آ جائے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا معاملہ گڑبڑ ہوگا، تو آپ عجیب عقل مند ہیں۔ نہیں میرے بیٹے، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک بار سوالوں کے جواب دے رہا تھا، مجھے ایک صاحب نے کہا جناب آپ یہ بتائیں کہ حدیث کے خلاف کرنے والا، جب حدیث میں ایک چیز آ گئی پھر اس کے خلاف کرنے والا اس کو آپ عقل مند کہیں گے؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں، لیکن ایک سوال بیٹے آپ سے میرا بھی ہے، آپ یہ بتائیں کہ جس حدیث شریف کو آپ نے پڑھا ہے آپ نے اس کے زاویوں کا جائزہ لے لیا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں بیٹے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی بول و براز کرتے وقت قبلے کی جانب نہ منہ کیا کرے اور نہ قبلے کی جانب اپنی پشت کیا کرے، بلکہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لیا کرو یا مغرب کو کر لیا کرو۔ میں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں تو بین الفاظ آگے ہیں کہ رفع حاجت کے وقت، بول و براز کرتے وقت نہ تو قبلے کی جانب اپنا منہ کرو نہ پشت کرو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا منہ مشرق کو کر لیا کرو یا مغرب کو۔ میں نے کہا دونوں حصوں کو سامنے رکھیے، یعنی نہ قبلے کو منہ کرنا نہ پشت کرنی ہے، بلکہ مغرب کو منہ کرو یا مشرق کو منہ کرو۔
کر کے دکھاؤ حل، چلو۔ نہیں، میں نے کہا نہیں کیا ہوا، ہم اپنے علماء سے پوچھیں گے۔ میں نے کہا جناب علماء سے آپ پوچھ لیجئے گا، جب آپ پوچھ لیں گے تو پھر بات کر لیجئے گا انشاءاللہ، پھر آپ سے بات کر لیں گے۔ چلیں آج ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ ہفتہ گزر گیا، وہ غالباً ہفتہ کے بعد یا 15 دن کے بعد درس قرآن و حدیث ہوتا تھا، میں دوبارہ گیا تو جناب آپ کر سکتے ہیں۔ میں کہ بیٹے میں نے آپ کو اس دن کہا تھا کہ حدیث کی شرح بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے فقہا، بڑے بڑے ائمہ دین جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان کے فیصلوں کا جائزہ لے لیں، پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ میں کہا دیکھیے بیٹے، اب آپ کے سامنے حدیث آ گئی کہ تم اپنا منہ قبلے کی طرف نہ کیا کرو، نہ ہی پشت کیا کرو جب تم ٹوائلٹ میں چلے جاؤ۔ اب میں کہا اگلا حصہ حدیث کا یہ ہے کہ اپنا منہ مشرق کو کر لیا کرو یا مغرب کو، تو کرو، اب حل کرو نا۔ حدیث تو میں نے بیان کر دی ہے اور صحیح کی حدیث ہے، اور بلکہ بخاری مسلم میں موجود ہے، لے آئیے آپ نکال کے میں دکھا دیتا ہوں۔ آپ کو کہا جائے آپ حل کر دیں تو کیا کریں گے؟ میں کہ بیٹے کوئی بات نہیں، میں چلے آپ کو لے چلتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، پوچھ لیتے ہیں، حل کروا لیتے ہیں۔ جی میں نے کہا دیکھیے امام صاحب کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضرت کے پاس جب سوال ہوا، آپ نے پوچھا سائل سے کہ بتائیے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، آپ کہاں جلوہ گر تھے؟ یہ کیا مطلب ہوا حدیث کی؟ ہم شرح پوچھ رہے ہیں، حل پوچھ رہے ہیں۔ تو ایک زاویہ سامنے آیا کہ حدیث کے ماہر کو، علم حدیث پر بات کرنے والے کو جہاں اور علوم پر عبور لازم ہے، وہاں وہ علم جغرافیہ کو بھی جانتا ہو تو حدیث کی صحیح تشریح کر پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، آپ مدینہ عالیہ میں جلوہ گر تھے اور اپنی مسجد مبارک یعنی مسجد نبوی شریف کے ممبر پر تھے۔ ظاہر بات ہے کہ مسجد نبوی شریف کی محراب بجانب جنوب ہے، چونکہ اس مبارک مسجد سے قبلہ جنوب کی جانب ہے۔ اہل مدینہ کا قبلہ بجانب جنوب ہے، اور وہاں سے جب کوئی مسلمان بول براز کے لیے جائے گا اور وہ اپنا منہ مغرب کو کر لے گا یا مشرق کو کر لے گا، ایسی صورت میں قبلے کی جانب نہ اس کا منہ ہوگا نہ پشت ہوگی، چونکہ اہل مدینہ کا قبلہ جنوب میں واقع ہے۔ لہذا حدیث پاک میں جو آیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اہل مدینہ کا قبلہ جنوب میں واقع ہے۔ ہماری طرح پاکستان کی طرح کی صورتحال مدینہ عالیہ کے قبلے کی نہیں ہے۔ تو جب یہ سامنے آ گئی بات تو یہ مشکل حل ہو گئی، لیکن لازم ٹھہرا کہ جو بندہ حدیث شریف پر بات کرنا چاہتا ہے اس کو علم جغرافیہ بھی آنا چاہیے، تاکہ جب کوئی فیصلہ کرے تو آرام سے کر لے۔ دیکھ لیجیے اب ہم نے حدیث پاک کے حوالے سے فیصلہ کر لیا ہے۔ لہذا جو شخص حدیث پاک کے بارے میں کہتے ہیں جی فلاں حدیث میں آیا، اسے چاہیے کہ حدیث کے تمام زاویوں پر نظر ڈالیں، یعنی ماہرین علم حدیث، یعنی اہل الحدیث سے مراد ماہرین علم حدیث ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حدیث کو تمام زاویوں سے پرکھنے، جاننے، جانچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لہذا حدیث کو بیان کرنے اور اس پر بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام زاویے اس کی نظر میں ہوں۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ کیا بغیر عذر کے جمع کر سکتے ہیں، میں نے اس کی تحقیق آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ جمع بین الصلاتین جو ہے وہ صرف سوری جائز ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ رہی حقیقی تو وہ جائز نہیں ہے، جمع بین الصلاتین حقیقی جائز نہیں ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال امتیاز شیخ کا ہے، حضور معاشرے میں عورت کا کیا کردار ہے؟ معاشرہ بنتا ہی عورت سے ہے، معاشرہ بنتا ہی عورت سے ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک عورت ہے
تو کوئی اس کا باپ ہے، پھر کوئی اس کا بھائی ہے، پھر کوئی اس کا شوہر ہے، پھر کوئی اس کا بیٹا ہے. یعنی اور معاشرہ جو ہے بنتا ہی عورت سے ہے. عورت کے بغیر معاشرہ نہیں بنتا. عورت کا بڑا مقام ہے کہ بڑے سے بڑا بہادر مرد ہوگا تو وہ بھی آخر کسی ماں کا بیٹا ہی ہوگا. لہذا سارا معاشرہ عورت ہی کے سر پہ چلتا ہے. اگر عورت کا وقار بہار ہو جائے اور عورت کو اپنا مقام سمجھ آ جائے اور عورت یہ سمجھ لے کہ میرا سارا معاشرہ جو ہے وہ میری وجہ سے ہے، تو سارے معاشرے کو پھر سدھارا جا سکتا ہے. خدا کا خوف کیجیے. عورت کا مقام بہت بڑا ہے. عورت کا مقام بہت بڑا ہے. کوئی بڑا بہادر ہو اور بہت بڑے مقام و مرتبے کا شخص ہو مرد، اگر وہ بچہ کسی ماں کا تو بچہ ہی ہے نا، کسی ماں کی گود میں پلا ہوا ہے نا. لہذا سارا معاشرہ عورت سے بنتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے، بچیوں سے کہ بیٹا آپ اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی، بیٹیوں کی اس طرح تربیت کیجئے کہ ان میں سے ہر فرد معاشرے کا مثالی فرد بن جائے. اور اگر آپ نے اپنے افراد کی تبدیلی پر اور ان کی تربیت پر زور دے دیا تو انشاءاللہ آج سے 20 برس بعد سارا کا سارا معاشرہ پر امن ہوگا. اور یہ جو برائیاں آج نظر آ رہی ہیں، جن کے چرچے ہو رہے ہیں مختلف چینل سے، مختلف زاویوں سے، تو اس کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. عورت کیا کہنا، بڑے مقام مرتبے کی مالک ہے عورت. ماں ہے تو با کمال ہے، بہن ہے تو صاحب کمال ہے، بیوی ہے تو با کمال ہے، بیٹی ہے تو با کمال ہے. سارا معاشرہ اس کا انحصار ہی عورت پر ہے. عورت اگر معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہے تو فوراً ہو سکتا ہے. مردوں کو کہوں گا بیٹو آپ عورت کا وقار کیجئے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا، تھوڑا سا غور کیجئے. جی وعلیکم السلام. یہ سوال محمد ارحم کا ہے. حضور یہ کیا لکھا بیٹے، کس کے لیے کوئی وظیفہ؟ بہادری کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں. آپ محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ شروع کیجئے، انشاءاللہ آپ بہادر بن جائیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سوال محب اقبال کی طرف سے ہے. حضور علامہ اقبال کی روشنی میں نوجوان مرد اور عورت کی ذمہ داری پر روشنی ڈال دیں. میں نے اس پر پوری کتاب لکھ دی ہے، تقدیر کیا ہے. وہ کمپوز بھی ہو گئی ہے، غلطیاں بھی لگ گئی ہیں اور چھپ کے آ رہی ہے. انشاءاللہ آپ پڑھ لیجئے گا تو اس پر آپ کو تسلی ہو جائے گی. اس وقت یہ ہے کہ اقبال نے پوری ملت کو جھنجھوڑ کے رکھا اور اندر تک ہلا کر ان کا مقام ان کو سمجھایا. وہ کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہاں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. محب اقبال، اللہ آپ کو اقبال کو پڑھنے اور ان کے اشعار پر، ان کے فرمودات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی وعلیکم السلام. یہ سوال اشفاق احمد کا ہے. حضور مولانا روم علیہ رحمت کی حکایت بیان فرما دیں. اشفاق سوری پچھلی دفعہ بھی آپ نے کہا تو میں نے یاد دہانی بھی ان علماء کو کروائی، ان شہزادوں کو، وہ میں بھول گیا، رہ گئی. آج سن لیں حکایت. اشفاق مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مصلح ہیں اہل دین کے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا اور وہ بڑا تیز آدمی تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا باتونی، باتیں کرنے میں تو بس کوئی ان کا ثانی نہیں ہوتا. تو وہ تھا تو بیچارہ بزدل قسم کا شخص، لیکن اپنی بہادری کے قصے بہت سنایا کرتا تھا اور اس بہادری کے قصے میں سمندر ضرور لاتا تھا. ایک تو وہ اپنی بہادری کا قصہ سناتا تھا، دوسرا بہادری میں اس قصے میں سمندر کا ذکر ضرور کرتا تھا. تو لوگ واقف تھے، اس کی بہادری کے قصے
سن سن کر کہ یہ کیسا آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، بادشاہ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم نے سمندر کا سفر کرنا ہے اور یہ وزیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ ان کو بھی بٹھا لیا گیا اور کشتی کے ذریعے سمندر کا سفر شروع ہوا۔ جیسے ہی وہ پانیوں میں گئی کشتی تو ذرا ڈولنے لگی، سمندر کی موجوں نے اس کو ہلکا سا ہلایا جلایا، بیچارہ بڑا پریشان، پہلے تو ہلکا ہلکا بولتا تھا، پھر ٹیں ٹیں کرنے لگ گیا، پھر ٹیں ٹیں سے چیں چیں پر آ گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ واپس موڑو کشتی کو، ساحل پہ لے چلو، میں تو مر جاؤں گا، ہم تو ڈوب جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بہرحال بادشاہ نے اس کو سمجھایا کہ پاگل، یہ موقع اس طرح کی باتیں کرنے کا نہیں ہے، ہم تھوڑا سفر کریں گے، یہ موجیں ہٹ جائیں گی، انشاءاللہ ساحل قریب ہے اب تو پہنچ جائیں گے۔ نہیں جناب، اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ واپس موڑو کشتی کا رخ، میں مر گیا، مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بہرحال بادشاہ سے وہ وزیر قابو نہ آیا۔ بادشاہ نے ایک اور وزیر کو کہا کہ اس کا کچھ کرو بندوبست، یہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اس نے کہا بھی بادشاہ سلامت، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جو میں کروں گا آپ نے اس میں دخل نہیں دینا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں دخل نہیں دیتا، لیکن اس بلا کو تو ٹالنا سر سے۔ اس اللہ کے بندے نے ایک اور بندے کو جو سفر میں سوار تھے کشتی میں، ان کو کہا کہ اس کو پکڑو۔ پکڑ کر اس نے کہا کہ اس کو سمندر میں پھینک دو۔ اب ظاہر بادشاہ کو ترس تو بڑا آیا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اس کو میں نے کہا کہ اس کو سمجھاؤ تو یہ اس کو اٹھوا کے تو سمندر میں پھینکوا رہا ہے۔ بہرحال بادشاہ کا وعدہ تھا کہ میں کچھ نہیں دخل اندازی کروں گا۔ اس کو اٹھایا، 2-4 بندوں نے مل کے دڑام سمندر میں پھینک دیا۔ جب سمندر میں اس کو گرا دیا تو لگا ہاتھ پاؤں مارنے، اور جناب اوپر کا سانس اوپر، نیچے کی نیچے۔ تو پھر جب یہ صورتحال ہوئی، اسی وزیر نے جس کو بادشاہ نے کہا تھا اس کا علاج کر، اس نے اس کو تھوڑی رہنمائی کی۔ بہرحال تو وہ آیا کشتی کی جانب، اس کو پکڑ کر دوبارہ کشتی میں بٹھا لیا۔ جب بٹھا لیا تو بادشاہ نے کہا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب جہاں اس کو پکڑ کے کشتی کے اندر بٹھایا نا، وہیں این گو بن کے بیٹھ گیا، این چپ، نہ چیخ نہ شور، کچھ بھی نہیں۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، اس شخص سے جو بڑا باتونی تھا، ہاں بھی سنا، کیا حال ہے؟ کہنے لگا میں بہت امن میں ہوں، مجھے یہاں بہت راحت مل رہی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت ذکر کرنے کا فرماتے ہیں کہ جب تک کسی پر کوئی مصیبت نہیں آتی اس کو عافیت کی قدر نہیں ہوتی، اور عافیت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب مصیبت آتی ہے۔ اصل میں ہم لوگوں نے اب اپنے آپ کو اتنا آرام پسند بنا لیا ہے، اور کبھی سردی میں باہر نکلے ہی نہیں۔ چلے میں نہیں کہتا کہ ضرور نکلے، مجھے خود بھی ٹھنڈ لگ گئی تھی کل پرسوں، تو سردی میں باہر کبھی نہیں نکلے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے عطا فرمائی ہوئی ہیں ان کی قدر نہیں رہتی، اور ذرا ملک کا نظام جو ہے وہ اس قسم کے افراد کے ہاتھوں میں آتا ہے، سارا معاملہ گڑبڑ کا گڑبڑ ہو کے رہ جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھنا چاہیے، اور جو کبھی مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں ان میں بھی اپنے لیے خیر کا پہلو تلاش کر لینا چاہیے۔ اب میں رونے لگ جاؤں، کوئی سردی بڑی ہے، میں سردی میں باہر نکل کر کیسے بیٹھوں، میں کیسے چلوں، میں تو نہیں چل سکتا، میں تو ہیٹر والے کمرے میں گرم کمرے میں گرم کمبل میں بیٹھوں گا۔ تو بھائی ابھی 2-4 مہینے گزر جانے دیں، انشاءاللہ سارا کا سارا شکوہ دور ہو جائے گا، کھل جائے گا موسم، کوئی بات نہیں۔ صبر کرتے ہیں، جب آزمائش آئے تو اس پر صبر کرتے ہیں، اور جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کو آدھا تو اسی وقت ختم کر دیتا ہے جب آپ صبر کر لیتے ہیں۔ فکر نہ کریں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور جو کبھی آفت اور بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اسے صرف نظر رکھنا چاہیے، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ شروع کر دینا چاہیے۔ اس سے تمام تر مصیبتیں اور ان کی تکالیف وہ ٹل جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ لیجیے صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد تیمور اتاری کا ہے۔
حضور عقیقہ کب سے رائج ہے اور اس کے کرنے کی کیا وجہ ہے؟ عقیقہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے نواسوں کا، اور دو دو بکرے ذبح فرمائے، لڑکی کے لیے ایک بکرا اور لڑکے کے لیے دو بکرے یا بکری بکرا، لڑکی کے لیے بکرا ایک یا ایک بکری، یہ عقیقہ ہے۔ ہاں کوئی آج سے 400 سال پہلے اس پر نزاع ہوا، چونکہ ام المومنین کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب قربانی واجب ہوئی تو اس نے باقی تمام قربانیوں کو منسوخ کر دیا۔ اسے پیش کر کے کسی عالم نے، نیت تو ان کی ٹھیک ہوگی، بیان کر دیا کہ عقیقہ وغیرہ جو دیگر اضاحی تھیں وہ عید الاضحیٰ کی قربانی کے واجب ہونے سے ساقط ہو گئیں۔ جھگڑا ہوا اور بڑا معاملہ گڑبڑ ہوا۔ بہرحال آخر جھگڑا ہونے کے بعد اس پر اجماع ہو گیا کہ عقیقے کو حرام و ناجائز نہ کہا جائے، بلکہ اس کو درجۂ جواز میں رکھ کر یہ فتویٰ دیا جائے کہ عقیقہ کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو کوئی گناہ نہیں، اور اگر کوئی عقیقہ کرتا ہے تو اس کے لیے فوائد موجود ہیں۔ لہذا عقیقہ سنت ہے، اور عقیقہ اگر کوئی کرے تو ہرگز منع نہیں کرنا چاہیے، عقیقہ کرنا چاہیے۔ میں نے بھی اپنے سارے بچوں کے عقیقے کیے ہیں الحمدللہ۔ جی یہ 2 سوال ہو۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال بھی تیمور اتاری کا ہے۔ حضور اللہ نے اپنا نائب کیوں بنایا؟ اللہ نے اپنا نائب اس لیے نہیں بنایا کہ میں کبھی کبھی کام کرتا کرتا تھک جاتا ہوں تو تھکاوٹ اتارنے کے لیے میرا نائب کام کر لیا کرے گا۔ یہ نائب کو فضیلت دینے کے لیے نائب بنایا، اور بتایا کل کی کل انسانیت کو کہ میں نے اللہ ہو کر اپنا نائب بنایا ہے اپنے بندے آدم کو۔ اور پھر اس میں یہ پردہ تھا کہ حضرت آدم کو جو اللہ نے اپنا نائب بنایا تو اس میں ساری اولاد آدم کو نوازا گیا، لہذا ابن آدم ہونا بہی اعتبار تو فضیلت کا حامل ہے کہ اولاد آدم سے ہی اللہ تعالیٰ کے نائبین ہوں گے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ بندہ محمدی ہو، یعنی انسان ہونے کے ساتھ اللہ کے پیارے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتا ہو اور مسلمان ہو۔ فضیلت دینے کے لیے نائب بنایا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد ارسلان کا ہے۔ حضور غسل کرتے وقت اگر جسم سے لگا پانی ٹب میں گر جائے تو کیا اس ٹب والے پانی سے غسل کر سکتے ہیں یا الگ پانی لینا پڑے گا؟ جواب یہ ہے کہ اگر تو پہلے آپ نے وضو کر لیا ہوا ہے اور پانی جو ہے وہ آپ نے اپنے اوپر ڈالا اور وہ ایک بار جسم پر ہلکا سا بہہ گیا، اب دوبارہ اپنے ٹب میں سے پانی ڈالا جسم پر اور اب ٹچ کر کے وہ اس میں دوبارہ گر رہا ہے تو وہ پانی کو ناپاک نہیں کرے گا۔ لیکن پہلی بار جو آپ نے پانی ڈالنا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس میں وہ پانی جسم سے لگ کر اس پانی میں نہیں گرنا چاہیے۔ لہذا اگر قلیل مقدار میں گرا تو اس میں تو کوئی اتنا فساد نہیں آئے گا، چونکہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اور چیز ہے ہی نہیں اور صرف لپ ڈال کے ایسے پانی ٹب میں سے نکال کے الگ کر لیتا ہے، اسی سے پھر وہ بعد میں ہاتھ وغیرہ دھو لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنا ضروری ہے تاکہ پاکیزگی پوری طرح سے حاصل ہو جائے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بھی سوال انہی کا ہے، تیمور اتاری کا، محمد تیمور اتاری کا۔ حضور داتا دربار نشست کب سے شروع کر رہے ہیں؟ جی جیسے ہی موسم بہتر ہوتا ہے اور طبیعت بھی ذرا بحال ہو جائے اور اس طرح کی ساری جو ہیں وہ صورتیں برداشت کرنے کے لائق ہو جائے تو انشاءاللہ حاضری باقاعدہ بھی دینی شروع کر دوں گا، ارادہ تو ہے میرا، اور یہ نشست میں کرتا رہتا ہوں تاکہ اس سے کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ الحمدللہ کافی اہل ایمان اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو میں بھی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں کچھ کہتا رہوں۔ آپ دعا فرمائیں، اللہ کرے
کہ وہ نشستیں پھر میں کر سکوں. زندہ تو ہوں ابھی اور کام بھی کر رہا ہوں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب میں کمزوری محسوس کرتا ہوں. دیجیے بیٹا یہ سوال. وعلیکم السلام. یہ سوال اسد وحید کا ہے. حضور داڑھی کتنی رکھنا سنت ہے، وضاحت فرما دیں. ایک قبضہ داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، اور مقدار اگر تھوڑی بھی ہو جائے اور اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو داڑھی ہی رہے گی، لیکن قبضہ بھر ہمارے اکابر کے نزدیک سنت ہے. داڑھی مطلقاً سنت ہے، اور مقدار داڑھی پر میں نے ساری زندگی کبھی بحث مباحثہ نہیں کیا. داڑھی مطلق سنت ہے. جی بیٹا اور سوال آگے بھائی. وعلیکم السلام. جاوید انصاری قادری کا سوال ہے، غالباً یہ انڈیا سے ہیں. حضور کشف قبور کیسے حاصل ہوتا ہے؟ انصاری صاحب، قادری صاحب، جاوید صاحب، کشف قبور اللہ کے فضل سے اور اللہ کے محبوب کی نگاہ کرم سے حاصل ہو جاتا ہے. میں نے غالباً حضرت میاں محمد میاں شرقپوری ان کے بزرگ کا نام، حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمہ اللہ کے حالات میں پڑھا ہے کہ آپ کبھی کبھی قصور جایا کرتے تھے غالباً اپنی صاحبزادی کو ملنے کے لیے. تو وہاں پر ایک آدمی تھا، اس کو کشف قبور تھا. اس سے آپ نے پوچھا کہ تجھے کشف قبور کیسے مل گیا، کون سا وظیفہ کیا اور کیا معاملات ہوئے؟ اس بندے نے بیان کیا کہ میں نا اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا اور ٹھنڈا موسم تھا جس طرح آج کل، اور بارش بھی ہو گئی. تو ہمارے سین میں ایک کھڈ نکلا ہوا تھا، مٹی وغیرہ نکالی ہوگی، تو کسی کتیا نے قریب کہیں بچے دیے ہوئے تھے، تو وہ پناہ کی تلاش میں ہمارے سین میں آ گئی. جب ادھر آئی تو اس کے بچے جو تھے وہ اس گڑھے میں گر گئے. وہ بیچاری چھلانگ لگاتی، ایک بچہ پکڑ کر باہر چھلانگ لگا کے رکھتی اس کو. جب وہ باہر رکھ کے دوبارہ اندر جاتی تو وہ والا گر جاتا. اس کے کئی بیچاری کے چکر لگے، آخر تھک گئی. بہرحال اس کی آواز وہ سن کر وہ کہتے ہیں صاحب کہ میں باہر آیا، آ کر یہ منظر دیکھا تو میں نے کتیا کو آرام سے باہر نکالا، اس کا بچہ ایک ایک کر کے لا کے اس کے پاس رکھا، اور میں نے کپڑے سے اسے خشک کیا. اور میرے پاس ایک ہی رضائی تھی، وہ میں نے آدھی بچھا کر نیچے، اوپر اس کے کتیا بیٹھ گئی، میں نے بچے اس کے اوپر رکھ دیے، وہ دودھ پینے لگ گئے، اور آدھی رضائی میں نے اوپر دے دی. میرے پاس تھی ایک، خود میں کہیں اکٹھا وغیرہ ہو کے تو بہرحال آرام کیا میں نے. اور جب میں صبح اٹھا اور قبرستان کے قریب سے گزرا تو جس قبر پر نظر پڑے اندر کے سارے احوال میرے سامنے. میں نے چونکہ اللہ کی مخلوق پر ترحم کیا تھا اور اس کتیا کے بچوں کو بچایا تھا، اللہ نے مجھے اس خدمت کے صلے میں کشف قبور عطا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ پیار کریں، اللہ آپ پر کرم نوازیاں فرمائے گا. کشف قبور، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو بھی. لیکن کشف قبور کے لیے دعا نہ کریں تو بہتر ہے. ہاں میں صحیح بات بتا رہا ہوں، مل جاتا ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت سے. وعلیکم السلام. یہ سوال مصباح الدین کا ہے. حضور اگر کوئی شخص 21 سال کا ہے تو کیا وہ قرآن پاک حفظ کر سکتا ہے؟ 21 سال کا کیا کر سکتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ 100 سال کا تب بھی کوشش کرے تو کر سکتا ہے، نہ بھی کرے تو قرآن پاک حفظ کرنے کا ثواب تو مل جائے گا، کر سکتا ہے. لیکن اوائل عمری میں قرآن مجید حفظ جلدی ہو جاتا ہے، ذہن میں اور چیزیں نہیں نہ ہوتی، ابھی آئی نہیں ہوتی، لہذا نابالغ جو ہے وہ قرآن پاک جلدی حفظ کر لیتا ہے. باقی رہی 21 سال والا بھی کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا. وعلیکم السلام. یہ سوال سید وسیم عباس شاہ کا ہے. سبحان اللہ. حضور کیا مرنے کے بعد عزا کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں؟ حدیث کی روشنی میں وضاحت فرما دیں. جواب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اعضاء کسی اور کو دے سکتے ہیں. میں اب اس وقت یہی جواب دیتا ہوں
اگر پھر کل قیامت کو وہ اعضاء جو کسی نے خود دے دیے اللہ نے نہ دیے تو شکایت تو نہیں کر سکے گا۔ بہرنو اس پر فتویٰ اگر اپنی مرضی سے کوئی کہتا ہے کہ یوں کر لو تو میں اس کو حرام قطعی نہیں کہتا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال سید کامران شاہ کا ہے۔ حضور کیا مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے دین تبدیل کیے بغیر شادی کر سکتا ہے؟ شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ جی ہاں، اگر وہ عورت کتابیہ ہے یعنی تورات ماننے والی ہے، یہودیہ ہے، یا وہ زبوریہ ہے، یا وہ عیسائی ہے، انجیل کو ماننے والی ہے، تو ان صاحب کتاب کی بیویوں سے بغیر مسلمان کیے بھی نکاح کرنا جائز ہے، لیکن امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ خفیہ اخبار بھی غیر مسلموں تک پہنچنا شروع ہو گئی تھیں، لہذا جائز ہے لیکن نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ وہ بھی کتابیہ بیوی سے، مشرکہ سے نکاح قطعاً نہیں ہو سکتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد عبداللہ کا ہے۔ حضور عقیدہ معصومیت اور محفوظیت کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ بتا دیں۔ کیا خطائے اجتہادی کسی صحابی یا صحابیہ کے لیے بولنا گستاخی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں، اور اس معنی کے اعتبار سے انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو معصوم نہیں مانتے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ انبیاء کے علاوہ جن کو ہم معصوم نہیں کہتے ان سے گناہ کا صدور ممکن مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ بھی اپنے بعض اولیاء کو ایسے ہی رکھا کہ انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، جیسے حضور سیدی سندی غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ عقیدہ معصومیت جو ہے اور محفوظیت یہی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچا کے بھی رکھتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر میں اپنے اوپر قیاس کروں اگر یہ آپ، تو ایسا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں کا معاملہ ہی اور ہوتا ہے۔ رہی خطائے اجتہادی، اس کا کسی صحابی پر یا صحابیہ پر اطلاق کرنا، اس کے لیے بولنا، یہ کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کا تناظر دیکھا جائے گا نا، کہ کس تناظر میں کب اور کہاں یہ بات کہہ دی گئی، تو تناظر کو دیکھ کر جواب دیا جائے گا۔ تناظر دیکھے بغیر جواب کیا دیا جا سکتا ہے، کس نے کب کیسے کہا؟ ٹھیک ہے جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال مصباح الدین کا ہے۔ حضور اگر کوئی کالج کی مجبوری کی وجہ سے جو تھوڑی داڑھی آئی تھی وہ بھی صاف کرا دیتا ہے، کیا حکم ہے؟ جبکہ وہ اسے ناجائز سمجھتا ہے۔ ناجائز سمجھتا ہے تو یہ کافی ہے، اور آج اسے ارادہ کر لے کہ میں داڑھی سجا لوں گا، کیونکہ داڑھی کا ہونا یہ حسن میں، وقار میں اور عز و شان میں اضافہ کا باعث ہے۔ اور میں کیا کہوں؟ جی لیجیے بیٹا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال اشرار احمد کا ہے۔ حضور میں کیسے ایماندار بنوں؟ ہر جگہ بے ایمان لوگ موجود ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ تہیہ کر لیں کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ اسباب پیدا فرما دے گا، گھبرائیں نہیں۔ ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جو اس ماحول میں بھی ایماندار ہیں اور ایمانداری سے کام لیتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ بات آپ کی صحیح ہے
کہ معاشرے میں خرابیاں بہت آ گئی ہیں. میں خود بھی کئی بار اس سے جو ہے وہ بڑا بے چین ہو جاتا ہوں. کئی بار میں اپنے ادارے میں ٹیں ٹیں کرنا شروع کر دیتا ہوں. پھر کئی مرتبہ مجھے علماء کرام کہتے ہیں حضور آپ نہ اتنا بولا کریں. میں یقین کریں کہ بعض لوگوں کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے میں کہتا ہوں یا اللہ میں کیا کروں، میں انہیں کیا کہوں. اور خدا کے بندو اپنا آپ ٹھیک کرو، لین دین ٹھیک کرو. جنت میں شہید ہے نا، کتنا بڑا مرتبہ ہے شہادت، جنت یقینی ہو جاتی ہے. لیکن اگر پیسے کسی کے دینے ہیں تو اس کو بھی کہا جائے گا چل اب ویٹ کر، ہے تو جنتی لیکن انتظار کر چل. زیادہ لین دین اپنا صحیح کریں، بڑا خراب ہے ہمارا لین دین، بہت خراب ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. مومن بنو، ایماندار بنو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی، آپ ان کو بھی، اور آپ سب کو بھی. دعا کر سکتا ہوں جی. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. یہ سوال سید وسیم عباس کا ہے. حضور کیا آزاد دوسرے کو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ جواب یہ کہ آزاد سے مراد آپ کی کیا ہے؟ اگر میں نے پہلے کہہ دیا مجموعی طور پر کہ میں اس کو مطلقاً حرام نہیں کہتا، کافی اتنا، اور میں کیا کہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ نے مجھے یاد کرایا، اور آج بھی الحمدللہ ششت ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے.